الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سات روزہ مکالمہ بین الادیان و حقانیت اسلام کورس کا آج 5واں دن ہے اور ابھی اس کی چوتھی نشست ہے۔ آج صبح سے جو نشستیں چل رہی ہیں خاص طور پہ ان کا تعلق حقانیت اسلام کے ساتھ ہے، تو ابھی یہ سلسلے کی چوتھی نشست ہے۔ آپ حضرات نے ظہر کے بعد قرآن کریم کی حقانیت کے حوالے سے مختلف دلائل پڑھے تھے۔ ابھی ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے حوالے سے دلائل پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا کن دلائل سے ثابت ہے۔ اس پر بھی بہت سے دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اس دنیا میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بے شمار انبیاء تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء ہیں۔ اپنے اعلان نبوت اور دعویٰ نبوت میں سچے ہیں۔ ان پر اترنے والی کتابیں اور صحیفے اور وحی سچی ہے۔ ہم ان لوگوں سے جو اسلام کے مخالف ہیں یہ بات پوچھتے ہیں کہ اگرچہ ہم بھی دل و جان سے صدق دل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان پر اترنے والی کتاب تورات کو سچی کتاب تصور کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور ان پر اترنے والی کتاب انجیل کو سچی کتاب مانتے ہیں، تمہارے پاس ان حضرات کے نبی ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ ہم ان کی نبوت کے قائل ہیں، لیکن کوئی تم سے اگر پوچھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نبی ہیں، ان کا نبی ہونا کیسے ثابت ہے، تم کیا دلیل دیتے ہو؟ یہودیوں سے ہم پوچھتے ہیں، عیسائیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے برک ہونے پر کیا دلیل ہے، اگرچہ انہوں نے تو غلو کیا ہوا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تک پہنچا دیا، لیکن بہرکیف کو دلائل تو ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں اگر ہم غور کریں تو
جتنے بھی اس وقت مذاہب موجود ہیں اور وہ جن جن مقتداؤں کو اپنا مقتدا تسلیم کرتے ہیں، عموماً ان کے برحق ہونے پر جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ 7-8 قسم کے ہو سکتے ہیں۔ وہی دلائل ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اگر ان دلائل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نبی ہونا ثابت ہوتا ہے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نبی ہونا ثابت ہوگا۔ عالمی معیار پر کسی نبی کے سچا ہونے کے کیا دلائل ہیں؟ تو عموماً سب سے پہلے اس نبی کے کردار کو زیر باس لایا جاتا ہے۔ اس کی نبوت پر دلیل اس کا کردار ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا کردار ایسا ہے کہ وہ نبی کا کردار ہو سکتا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہی اصول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق بھی ماننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی کردار بھی ایسا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ ایک نبی کا کردار ہے بلکہ نبی الانبیاء کا کردار معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے مکہ والوں کو اکٹھا کیا، فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا، لوگوں کو بلایا، لوگ آئے۔ تو اس سے پہلے چکے لوگ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ کردار کے گواہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکھرا ہوا کردار ان کے سامنے تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کی طرف ان کو توجہ دلائی کہ بھئی دیکھو، میں نے اتنا عرصہ تمہارے اندر گزارا ہے، آج تک تم نے میرے معاملات کو دیکھا ہے، تو آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا جربناک مرتن، ہاں جی، ہم نے تو کئی مرتبہ آزمایا، بلکہ مرتن بعد مرہ، کئی مرتبہ آزمایا، وجدنا کا صادقہ، ہم نے آپ کو سچا پایا۔ جب مکہ والوں نے آپ کے اعلیٰ کردار کی گواہی دی، اس کے بعد آپ نے اپنے نبی ہونے کا اظہار فرمایا اور اپنی دعوت کو پیش کیا۔ تو پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ لوگوں میں صادق بھی مشہور تھے اور امین بھی مشہور تھے، بلکہ لوگ عموماً جب آپ کو مخاطب کرتے تو وہ آپ کا نام بہت کم لیتے تھے، آپ کو صادق کہتے یا امین کہتے، یعنی آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان تھا۔ اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پہلے، نبوت کے اعلان سے پہلے
اپنے کردار کو پیش کیا۔ مکہ والوں نے اس کردار کے اعلیٰ ہونے پر گواہی پیش کی اور گواہی دی کہ ہم آپ کے اعلیٰ کردار کی گواہی دیتے ہیں۔ تو نبی کی نبوت کی دلیل اس کا ایک اعلیٰ کردار ہوتا ہے۔ آج جھوٹے مدعیان نے نبوت کو بھی ہم اسی معیار پر پرکھتے نظر آتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھی سب سے پہلے اس کا کردار دیکھو۔ جو آج مدعی نبوت ہے مرزا غلام محمد قادیانی یا کوئی اور ہے، ہائی سب ٹولا ہے ادھر پیچھے ہو کے، تو ان سے سوکھے رہ جاؤ گے۔ بندہ ذرا سوکھا ہو جاتا نا، یہ تو بندہ اوکھا ہوگا۔ ہاں، آسانیاں دینی چاہیے نا۔ حدیث پاک کہتا ہے یسر ولا تعسر، لوگوں واسطے آسانیاں پیدا کرو، مشکلیں پیدا نہ کرو۔ ہاں جی، کیا بات کر رہا تھا؟ جھوٹے مدعیان نبوت سے ہم یہی بات تو پوچھتے ہیں، پہلے اپنا کردار پیش کرو۔ تو کبھی بھی مرزا غلام محمد قادیانی کے کردار میں بات نہیں کرتے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ یہ فراڈیہ قسم کا 2 نمبر بندہ تھا۔ ہاں جی، عجیب آدمی تھا۔ میرا یہ موضوع نہیں، میں کہیں اور نہ نکل جاؤں۔ اوئے، اس نے کتاب لکھی تھی براہین احمدیہ، اب فراڈ کا اندازہ لگایا آپ کیسا فراڈیہ تھا۔ کتاب اس نے لکھی براہین احمدیہ، تو کتاب چھپی، اس میں ادھر ادھر کی چیلنج بازیاں تھیں دوسرے مذاہب والوں کو۔ کتاب چھپی تو اس نے اعلان کیا کہ اس کتاب کی میں نے 50 جلدیں چھاپنی ہیں، یعنی یہ کتاب 50 جلدوں میں لکھوں گا، لہذا اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ دو۔ جو خریدنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پیسے جمع کروا دیں پہلے ہی، کتاب والی لکھی نہیں تو پیسے پہلے بٹورن دیں، نہیں پیسے پہلے دے دو۔ اب وہ کتاب چھپتی رہی، ایک بات الگ ہے اور بحث الگ ہے، وہ کتاب کہاں سے مواد لیا گیا اور وہ کس نے معاونت کی اور کیا کیا۔ وہ کتاب چھپی، اس کے چھوٹے چھوٹے 5 حصے چھپ گئے، اس کے بعد سلسلہ بند۔ اب لوگ حیران کہ یار ہم سے تو 50 کا کہا گیا تھا، تو 5 کے بعد سلسلہ بند ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھائی یہ کیا، پیسے 50 کے اور اس سے 5؟ کہتا یار 50 میں اور 5 میں 0 کا تو فرق ہے، تو 0 ہٹا دو باقی 5 ہی رہ جاتا ہے۔ وہ ایسا بندہ تھا، ہاں جی ایسا بندہ تھا، اس کے ایسے معاملات تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سب سے پہلے اپنا کردار پیش کیا۔ آپ کے کردار کی دنیا گواہ تھی۔ کفار آپ پر کتنا ہی اعتراض کیوں نہ کرتے اعلان نبوت کے بعد، لیکن کسی نے آپ کے کردار پر انگلی نہیں اٹھائی۔ تو آپ کا مثالی کردار خود آپ کے نبی ہونے پر واضح دلیل ہے۔ نمبر 2، آپ کی نبوت پر دوسری دلیل، کہ آپ نے جو وحی پیش کی، وہ وحی جو کتاب پیش کی آپ نے، وہ کتابوں میں بے مثال اور اپنی مثال آپ تھی۔ آپ نے ظہور کے بعد کے دلائل میں یہ بات پڑھی ہے قرآن کریم کی حقانیت سے متعلق۔ قرآن کریم ہر اعتبار سے بے مثال کتاب ہے۔ اب دیکھیں، دنیا میں آج تک دوسروں سے مخاطب ہونے کے 2 ہی طرز جو ہے وہ معروف تھے، یا نظم کے ذریعے گفتگو ہوتی ہے، نثر کے ذریعے، یعنی شعر و شاعری یا عام طرز بات کا،
قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسا طرز اختیار فرمایا جو دنیا میں انوکھا طرز تھا، دنیا حیران ہو گئی۔ عرب جو اپنی فصاحت و بلاغت کے اندر اپنا ڈنکا بنوا چکے تھے، آپ نے علاوہ لوگوں کو عجم کہتے تھے، یہ گونگے ہیں، عجمی ہیں، ان کو تو یہ تو قادر الکلام نہیں، ان کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیسا کلام ہے جو آج ہمارے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ تو کتاب کا بے مثال ہونا، وحی کا لاجواب ہونا، مشرکین مکہ کو چیلنج کیے گئے نا، اگر اس قرآن کو جھوٹا کہتے ہو یہ حضور خود بنا لیتے ہیں، اللہ کلام نہیں تو پھر لاؤ اس کے مقابلہ میں قرآن۔ نہیں لا سکے۔ کہا 10 صورتیں بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ کہا 1 صورت بنا کے لے آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے۔ حالانکہ فصاحت و بلاغت میں جو ہے نا وہ ان کا ایک مقام تھا۔ تو یہ کتاب بے مثال، وہی بے مثال کا پیش کرنا، یہ خود دلیل نبوت ہے۔ تفسیر میں اس پہ نہیں جاتا چونکہ زور کے بعد آپ تفسیر پڑھی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور اس کے اس بات کا تیسرا طرز اور تیسری دلیل آپ کے معجزات ہیں۔ یہ لکھی بڑی بات ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو ایسے معجزات عطا فرماتے ہیں جو دنیا کے لیے مثال بن جاتے ہیں، اور معجزہ ہوتا وہ کام ہے جو عام بندہ نہ کر سکے، عام بندے کے بس میں نہ ہو۔ معجزہ کا معنی ہے عاجز کر دینے والا، تھکا دینے والا، یعنی دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکے، اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ وہ کام جو معجزے کے ذریعے ظہور پذیر ہوا، وہ کام دنیا کرنے سے عاجز ہو۔ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نبی ہونے کے دلائل میں ان کے معجزات شامل ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی، خوبصورت آواز۔ میں اس پہ تفصیل بعد میں بات کرتا ہوں۔ لوہا ان کے ہاتھ پر موم تھا، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، جس طرح چاہتے لوہے کی مختلف اشیاء تیار کر زیریں تیار کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ اپنا ڈنڈا جو طاق کیا تھا، وہ ڈنڈا پھینک کے تو سانپ بن جاتا، ہاتھ جو ہے وہ بغل سے نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ تو معجزات تھے اور ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے گئے تو وہ ان کی نبوت کے جو ہے وہ دلائل تھے۔ کوڑ والا مریض، آپ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تو ٹھیک ہو جاتا۔ پیدائشی نابینا، آپ اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، دیکھنے لگتا۔ تو یہ ان کے معجزات تھے اور ان کے نبی ہونے کی دلیل تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے جو ان کی نبوت کی دلیل تھے۔ تو معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمائے، باقی انبیاء کو بھی عطا فرمائے۔ جو حضور کو عطا فرمائے وہ حضور کی شان نشان تھے، جو باقی انبیاء کو عطا کیے وہ ان کی شان نشان تھے۔ چونکہ حضور صرف نبی نہیں تھے، نبی الانبیاء بھی تھے، افضل الانبیاء بھی تھے، تو ان کو معجزات ان کی شان نشان عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور شریعت لے کے آنے والے کسی خاص خطے کے لیے نہیں تھے، کسی قوم کے نہیں تھے، بلکہ عالمی نبی تھے۔ اس اللہ پاک نے جو معجزات آپ کو عطا فرمائے وہ بھی بہت سارے ایسے تھے جو عالمی حیثیت کے حامل تھے۔
جس طرح کہ ان دنوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا معجزہ بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا مطلب فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اس دور میں کون سا ہوائی جہاز تھے، اس دور میں کون سا کوئی تیز ترار سفر کو طے کرنے کے ذرائع تھے، کیسے ہزاروں میل کا سفر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا کر لیا، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر کروڑوں میل، اب اس کی کوئی انتہا ہی نہیں کتنا سفر ہے، کیسے ایک رات میں کر لیا۔ یہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا گیا، اس لیے کہ اس سے پہلے اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تمام انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا گیا، سارے انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، یہ معجزہ آپ کی شان نشان تھا نا۔ ہاں جی، آسمانوں تک کی سیر کرے گی آپ کی شان نشان تھا، عالمی معجزہ ہے۔ اور مشرکین مکہ نے اس پر حیرانی کا اظہار کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں رات آپ یہاں سفر کر کے آ جائیں، اس طرح یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آخر کار ماننے میں مجبور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایسے شواہد پیش فرمائے کہ وہ خود ان کی زبانیں بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی مسجد اقصیٰ تک کا سفر آپ نے کیسے کیا، آپ نہیں مانتے۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل میں نے کیا ہے، اور ایک قافلہ انہی دنوں مکہ مکرمہ سے تجارت کی غرض سے ان علاقوں میں گیا ہوا تھا۔ وہ فرمایا کہ وہ قافلہ جب میں گزرا فلاں مقام پر تھا، میرا وہاں سے گزر ہوا، اور ان کی ایک سواری بھی گم ہو گئی جس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ جس نے مشرکین مکہ کی زبانیں بند کر دی، بڑے حیران ہوئے۔ اچھا، جب وہ قافلہ واپس آیا تو ان سے پوچھا یار فلاں دن فلاں وقت آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کہا فلاں مقام پر تھے جو حضور نے بیان کیا۔ کیا اس وقت آپ لوگوں میں سے کسی کی سواری گم ہوئی تھی؟ اب بالکل ہوئی تھی، ہم اس وقت ڈھونڈ رہے تھے۔ اب آپ بتائیں کہ کیسے نہ تسلیم کیا گیا آپ کی باتوں کو؟ اعتراض کرنے والوں کی ہاں جی زبانیں بند ہو گئی۔ اچھا، پھر سوچ کے آئے بہانہ ایک، آپ مسجد اقصیٰ گئے ہیں، مسجد اقصیٰ کو دیکھا ہے، تو آپ ہمیں بتائیں مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی ہیں، پلر کتنے، ستون کتنے ہیں؟ اب آپ دیکھو کیسا واہیات سوال تھا۔ ہاں جی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو اس رات کا دولہ بنا کے وہاں ہاں جی بھیجا ہے، سارے انبیاء آپ کے استقبال میں کھڑے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ اب حضور نے وہاں ان حضرات کو نماز بھی پڑھائی، سب نے آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھی ہے۔ ایسا موقع جہاں پر سارے انبیاء جمع ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو کیا اتنی بڑی بڑی شخصیات وہاں موجود ہیں، انبیاء؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر ان انبیاء کو چھوڑ کر وہاں مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں اور ستون گننے لگ جاتے ہیں۔ دیکھا بھی ادھر سائڈ تک کتنے کھڑکیاں، کتنے دروازے، کتنے ستون، آپ مجھے بتائیں۔ کوئی بڑا مہمان آپ کے گھر میں آ جائے اور واپس جائے تو آپ اس سے پوچھیں گے ہمارے گھر کی کھڑکیاں کتنی ہیں؟ آپ ہو کر گئے ہمارے گھر سے، آپ بتائیں ہمارے دروازے کتنے ہیں، کمرے کتنے ہیں، چھتے ٹیئر گارڈر پہ کتنے ہیں؟ ہاں جی جی لینٹر پہ دسو درمیان پلر کتنے ہیں؟ فضول سوال تھا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر گئے تھے، ان کے اس فضول سوال کا بھی جواب دے دیا گیا ان کو۔
اللہ پاک نے مسجد اقصی دوبارہ آپ کے سامنے کر دی. ہاں جی، مسجد اقصی آپ کے سامنے کر دی. اللہ پاک نے پردے ہٹا دیے سارے کے سارے. یہ معجزات ہیں. پردے ہٹا دیے، مسجد اقصی سامنے کر دی. کشف سے بولتے ہیں. کشف کا معنی ہوتا ہے کھولنا، پردے کا ہٹا دینا. اللہ پاک نے جتنے درمیان سے پردے تھے، بیٹھے آپ مکہ مکرمہ تھے، مکہ مکرمہ سے لے کر مسجد اقصی تک جتنے درمیان سے پردے سارے ہٹا دیے، مسجد سامنے آ گئے. اب آپ وسلم بتا رہے ہیں مشرق کی جانب اتنی کھڑکیاں دروازے پڑ رہے ہیں اور مغرب کی جانب اتنے ہیں. آپ حیران ہو گئے، یار ہم تو اپنی طرف سے ایسا عجیب سوال بنا کے لائے تھے کہ اس کا جواب حضور سے نہیں بن پڑے گا، تو حضور نے اس کا وہ جواب دے دیا. زبانیں بند ہو گئی. تو یہ ہے معجزات جو حضور کی شان ہے. ہاں جی، معجزات تو سب کو عطا فرمایا اللہ پاک نے، سب انبیاء کو، لیکن حضور کو جو عطا فرمائے وہ حضور کی شان ہے. اب آپ دیکھیں، چونکہ عالمی نبی تھے تو معجزات بھی عالمی حیثیت کے ہیں. حضور کے معراج پر حضرت ابراہیم بھی گواہ ہیں، حضرت آدم بھی گواہ ہیں، حضرت عیسیٰ بھی گواہ ہیں، سب گواہ ہیں. اب دیکھیں اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق. ہم تو اپنی قدرت کی نشانیاں جو ہیں آپ کو شرعام دکھائیں گے انشاءاللہ. دنیا کے کونے کونے میں نشانیاں دیکھی جائیں گی. سوال لوگوں نے مکہ میں کیا تھا حضور سے، اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند ہے، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں. ہاں جی، آپ دیکھیں کہ چاند جو 2 ٹکڑے ہوا تو صرف مکہ والوں نے تھوڑی دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا، چونکہ عالمی نبی تھے نا، عالمی معجزات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس طرح ہاتھ کیا، اس طرح آدھا چاند ادھر ہو گیا، آدھا ادھر ہو گیا. ہاں جی، اب وہ بھی ایسے پتھر دل تھے، کفر پر مرنا ان کا یقین نہیں تھا. وہ کہنے لگا دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، اس کا جادو تو زمین پہ بھی چلتا ہے، آسمان پہ بھی چلتا ہے. باہر سے آنے والے لوگ گواہی دے رہے ہیں یار رات چاند کو کیا ہوا. ہاں جی، معجزات ہیں. اگر ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو نبی برحق تسلیم کرتے ہیں، تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے ہیں، ان کے معجزات تسلیم کرتے ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تسلیم کرتے ہیں جو ان کی شان شان ہے. اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، مجھے ہوتا ہے کہ موضوع چھوڑ لو، پھر اس پہ وقت کھلا ہو، پھر میں سمجھاؤں بات، پھر میں بات سمجھاؤں. ہاں جی، ہو سکتا ہے ایسا. تو آپ سمجھیں، دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے معجزہ عطا فرمائے. بہت سارے معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے، جن کا تعلق پانی کے ساتھ ہے. ان کی زندگی کے جتنے بھی عجائبات ہیں، انقلاب ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، اس میں اسباب کے درجے میں پانی جو ہے نا وہ درمیان میں آ گیا ہے. وہ جب ایک قبطی کو تھپڑ مارا، وہ جاتا رہا. موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت کی، مدین کے راستے پر آپ سفر میں تھے. ایک کنواں تھا جس پر لوگ پانی پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو. تو 2 بچیاں ایک سائیڈ پہ کھڑی تھیں. بندے ڈال کے چلے گئے، بیان لمبا ہونا آج. ہاں جی، نہیں ایسا نہیں ہے یار، سچی سیریس لے گئے. ہاں جی، پیاس لگ گئی. حالانکہ بیٹا یہ سبق ہے، سمجھانے کی چیز ہے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء تھے، نبی جو تھے ہی تھے، تو ان کے معجزات ان کی شان ہے.
تو وہاں لوگ اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے. تو یہ بچیاں ایک سائڈ پہ کھڑی تھیں، چونکہ خواتین تھیں، رش تھا مردوں کا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں سائڈ پر؟ انہوں نے کہا جی مرد لوگ ہیں، یہاں رش ہے، اس لیے ہم ایک سائڈ پہ کھڑی رہتی ہیں، جب یہ پلا کے اپنے جانوروں کو پانی چلے جاتے ہیں پھر بعد میں ہم پلاتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا مجھے دو، میں پکڑاتا ہوں، میں پلا دیتا ہوں پانی. جانوروں کو پکڑا، پانی پلا دیا. اب وہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور شعیب علیہ السلام مدین میں وہ پیغمبر تھے. گھر کے وقت سے پہلے لیٹ جاتی تھیں. پوچھا کہ آج بیٹی آپ جلدی کیوں آ گئی؟ چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بیٹا کوئی نہیں تھا. تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح ہم کھڑی تھی، کوئی نیک بندہ آیا، دیکھا تو رش تھا، تو اس نے پوچھا بھی آپ یہاں سائڈ پہ کیوں کھڑی ہیں؟ تو ہم نے بتایا کہ اس طرح مرد پانی پلا رہے ہوتے ہیں، جب یہ پلا لیتے ہیں ہم بعد میں پلاتی ہیں. اس نے ہمارے جانوروں کو پکڑا، پانی پلا دیا. اس طرح پہلے آ گئی. اور بچیوں پیغمبر جاتیاں تھیں نا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے. عورت ایک نظر دیکھ کر مرد کو پہچان جاتی ہے یہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، حیا والا یا بے حیا ہے. اور ان کی حیا اور پاک دامنی کی بھی گواہی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو اس کو بلا کے لاؤ. ایک بچی بلانے کے لیے، قرآن کریم میں واقعہ ہے. تمشی علی استحیاء، بچی بھی حیا والی تھی، پیغمبر کی بیٹی تھی نا. بلانے کے لیے کہ میرے والد صاحب آپ کو بلانا ہے. آپ آ گئے، آپ کو پہلے ٹھکانا چاہیے تھا. تو گفت و شنید ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا، کہاں سے آئے، کیا معاملہ. اس وقت ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. تو حضرت شعیب نے اپنے پاس رکھ لیا علیہ السلام. اپنی بیٹی کی شادی حضرت شعیب سے کر دی. شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی. تو یہ زندگی کا کہ انقلاب ہے. ذریعہ پانی ہے. ذریعہ کیا ہے؟ پانی. بچپن کا واقعہ تو مشہور ہے کہ فرعون نے طے کیا تھا، کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا تیری حکومت کو تہس نس کرے گا. اس نے آرڈر جاری کر دیا فوج کو کہ جو بھی بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دو. جو بچیاں ہیں ان کو غلام بنا لو، بچے جو ہے نا ان کو قتل کر دو. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت آیا تو امی بڑا ڈر رہی تھی. قرآن کریم واقعہ ہے. انہوں نے ایک تابوت بنایا، تابوت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر ندی میں بہا دیا. اور ندی سیدھی فرعون کے مال میں جاتی تھی. تو فرعون میں کوئی اولاد نہیں تھی. ان کی بیٹی آسیہ، ان کی بیوی آسیہ نے دیکھا تابوت ہے، نوکروں کو کہا نکالو کیا ہے. نکالا گیا تو خوبصورت بچہ ہے. فرعون نے کہا کہ ہم اس کا اپنا بیٹا نہ بنا لیں. تو دیکھو اسباب کے درجے میں جاننے بچانے کے لیے بھی پانی ذریعہ بن گیا ہے. پانی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں نا بڑے اپنا کہنے کے معاملات سے جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ، پانی کے ساتھ. اب یہ معاملہ ہے، فرعون کے پاس آ گئے، دعوت دی ہے، اور کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، جادوگر مسلمانوں کے واقعہ ہے. پھر وہاں سے ہجرت کی ہے. فرعون اور اس کی فوج پیچھے لگ گئی ہے. آگے پھر دریا آ گیا. موسیٰ علیہ السلام دریا میں اپنا عصا مارتے ہیں تو 12 رستے بن جاتے ہیں. 12 بنی اسرائیل کے وہ 12 قبیلے تھے، 12 رستے بن گئے. اور دیکھو پانی تھا نا، یہاں بھی پانی فرعون سے نجات کا ذریعہ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام دریا کو پار کر گئے. فرعون ہے، اس نے کہا وہاں رستے بنے ہوئے، بڑی بات ہے، پانی کے اندر رستے، کندھ کوئی نہیں، دیوار کوئی نہیں، لیکن پھر بھی وہاں ادھر کا پانی ادھر نہیں آ رہا، ادھر کا ادھر نہیں آ رہا. چلو بچ فوج نے بچ اتارتا. جو ہی اندر گئے درمیان میں اب پانی مل گیا. اب سب ہپ کرنے لگے، گوتے کھا رہے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نجات دی، پانی ذریعہ بن گیا.
فرعون غرق ہو گیا. پھر پانی کا واقعہ آگے کہ بنی اسرائیل ایسے علاقے میں ٹھہرے جہاں پر کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، پینے کے لیے پانی نہیں تھا. ہاں جی. تو پھر بنی اسرائیل نے پانی کا مطالبہ کیا کہ حضرت آپ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک پانی کا انتظام فرما دے، کھانے کا بھی انتظام فرما دے. کھانے کے لیے من سروے کا انتظام ہو گیا، پانی کے لیے ہاں جی پتھر قریب تھا. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہاں جی اضرب بعصاک الحجر، اس پتھر پہ ڈنڈا مارو. وہ ڈنڈا بڑا کام کا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا نا. ایسا ڈنڈا جو ہے نا ویسے ہونا چاہیے ایک پڑے کے پاس نا. ہاں جی وہ ڈنڈا مارا، فن فجرت من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے بہہ پڑے پانی کے. کل قد علم، ہاں جی کل اناس مشربہم قد علم، ہاں قد علم کل اناس مشربہم. ہر ایک نے اپنے پانی پینے کی جگہ پہچان لی. کیسے پہچان لی؟ بعض روایت میں آتا ہے کہ قبیلوں کے نام لکھے ہوتے، یہ اس کا چشمہ ہے، اس کا اس کا اس کا اس کا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اللہ پاک نے عطا فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. معجزہ تو ہے، اور معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. اب دیکھیں حضور کا معجزہ کیا ہے. تو میں نے سمجھانا بھی حضور کا معجزہ ہے نا، جو حضور کی شان ہے. ہاں جی بلا شبہ یہ معجزات ہیں. پہاڑی علاقے میں جاؤ تو پہاڑوں سے پانی کے چشمے نکل آتے ہیں. اللہ پاک کی قدرت کے عجائبات میں سے. آنکھ نے اس سے پہلے دیکھے ہوں گے، کچھ بعد میں بھی دیکھے ہوں گے، لیکن جس طرح کا اظہار موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ایسا نہیں ہوتا. لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے، جنگ کا موقع ہے اور وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے. صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، کیا کریں؟ آپ نے فرمایا جو تھوڑا بہت ہے کہیں سے وہ تھوڑا تو لے آؤ. وہ تھوڑا لایا گیا ایک برتن میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک اس میں ڈالے، ہاتھوں سے پانی کے چشمے نکل پڑے. اب یہ ہے معجزہ. تو معجزہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمائے، لیکن ان کو وہ عطا فرمائے جو ان کی شان تھے. تو حضور کو وہ عطا فرمائے جو حضور کی شان. سمجھ آئی؟ کائنات میں آج تک کسی نے انگلیوں سے پانی کے چشمے نکلتے ہوئے نہیں دیکھے تھے. کیسے بدبخت ہو جو حضور کو نبی نہیں مانتے یار. کون سا تمہارے پاس اصول ہے، کون سا قانون، کون سا قاعدہ کلیہ ہے؟ سمجھ آ رہی؟ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے، یہ بات سمجھ آئی؟ اور معجزہ وقت کی پکار ہوتا ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ پاک وقت کے نبی کو جو معجزہ عطا فرماتے ہیں نا، وہ اس وقت کے حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. یعنی جو اس وقت کی ضرورت ہوتی ہے، لوگ جس کو عجیب خیال کریں، اس طرح کا معجزہ ظاہر ہوتا ہے وقت کے تقاضے کے مطابق. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، لو جی عیسیٰ علیہ السلام کے تو یہ معجزات تھے، یہ حضور کے کیوں نہیں؟ داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا، یہ حضور کا کیوں نہیں؟ وہ معجزہ جو ہوتا ہے یہ حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. اللہ پاک نے سینکڑوں معجزات حضور کو عطا فرمائے ہیں. ہاں جی سب سے بڑا معجزہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم ہے، جو آپ نے پیش کیا، کلام پیش کیا. اور یہ اس وقت کے حالات اور موقع کے مطابق تھا، اور مشرکین مکہ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، کوئی حل نہیں تھا. معجزہ تو اور بھی تھا فرمایا اللہ پاک نے، بڑا معجزہ قرآن تھا. معجزہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حرفت کو، صنعت کو
مختلف پیشوں کو عروج تھا. تو اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو معجزات وہ عطا فرمائے جو کہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھے. جو کام وہ نہیں کر سکتے تھے وہ اور داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں ہوا. لوہا موم ہو گیا، لوہا موم ہو گیا، اور اس سے آپ زرے تیار کرتے. لوگ حیران. آج بھی کوئی تیار کر کے دکھائے تو ہوتا ہے ایسا؟ نہیں بھائی، لوگوں کو پہلے پگھلانا پڑتا ہے، پھر اس کے جو اس کو خاص سانچوں میں ڈالنا پڑتا ہے، پھر جا کوئی چیز تیار ہوتی ہے. ایسے تھوڑی. داؤد علیہ السلام ایسے کرتے تھے. وہ لوگ حیران ہوئے جب آپ نے معجزہ پیش کیا اور آپ کو نبی تسلیم کر لیا. یہ اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھا. اس دور میں اچھی سے اچھی آواز کو عروج تھا. جس کی آواز اتنی خوبصورت ہوتی اتنا زیادہ معزز شمار ہوتا. داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے ایسی آواز عطا فرمائی کہ جو آواز واقعی اس طرح کی کسی کی تھی نہیں. بے مثال آواز تھی. قرآن کریم میں تذکرہ ہے نا کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو پرندے بھی ہوا میں چلتے ہوئے ٹھہر جاتے. ہاں جی. پہاڑ بھی آپ کے ساتھ ذکر کرتے. جب آپ ذکر کرتے تو آواز ایسی بہترین تھی کہ پہاڑ بھی دوسری چیزیں مخلوق ذکر کرتے. ایسی آواز تھی. اسی ہے نا حدیث پاک میں کہ اب قیامت کے بعد جب جلدی جنت میں جائیں گے تو داؤد علیہ السلام قرآن کریم کی تلاوت کریں گے. آواز ایسی خوبصورت، لہجہ داودی. تو جب ایسی آواز سے آپ نے زبور کی تلاوت کی جو آواز واقعی بے مثال تھی تو لوگ واقعی یار یہ نبی ہو سکتا ہے. یہ عام بندے کے بس میں نہیں ایسی خوبصورت آواز نکالے. یہ اللہ کی عطا. معجزہ اللہ کی عطا ہوتا ہے نا. طاقت خرچ ہو رہی ہے اللہ پاک کی، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر. اور کرامت جو ہے وہ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لیکن پیچھے طاقت خرچ ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی. اما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. مشرکین مکہ کے اپنے یوں مٹی اٹھائی اور پھینکی، آگے ان کی آنکھوں تک پہنچانا اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ تھا. اسے فرمایا اما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آپ نے نہیں پھینکا جس وقت کہ آپ نے پھینکا، اللہ نے پھینکا. خیر، معجزہ وقت کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. ہر سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کو عروج تھا. شعبدہ بازی عام تھی، جادوگر گھر گھر تھے. اس لیے وہ طور آزمائش کے 2 فرشتے بھی آگے، ہاروت ماروت. وہ سمجھانے جب داؤد علیہ السلام نے معجزات پیش کیے تو جو جادوگر تھے نا وہ کہنے لگے، اپنا جو عوام تھی عوام وہ سمجھی کہ یہ بھی جادو ہے جو سلیمان علیہ السلام نے پیش کیا. حالانکہ میں نے پہلے سمجھایا کہ معجزے اور جادو میں بڑا فرق ہے. جادو جو ہوتا ہے یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے، اور معجزے کے ذریعے واقعی اگر کوئی چیز اپنی حقیقت کو بدل لیتی تو واقعی ایسا ہوتا ہے. ہاروت ماروت 2 فرشتے اتارے گئے. وہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ بھائی دیکھو جادو یہ ہوتا ہے، معجزہ یہ ہوتا ہے. جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیش کیا یہ معجزہ، یہ جادو نہیں ہے. ان کے کیا معجزات تھے سلیمان علیہ السلام کے؟ ایک تو اللہ پاک نے بادشاہ عطا فرمائی، انسانوں پر بھی جانوروں پر بھی. آپ جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے تھے. وہ ہدہد کا واقعہ ہے نا، وہ جو غائب تھا، جب حاضری لگائے گی تو وہ موجود نہیں تھا. تو غیر حاضر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ غیر حاضر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں آئے گا تو میں پوچھوں گا. ہاں جی آنے دو، واقعہ ہے نا. تو حاضری لگائی گئی. تو جانوروں پر بھی، پرندوں پر بھی حکومت تھی. ان کی بولیاں سمجھتے. یہ معجزہ تھا آپ کا. آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، یہ معجزہ تھا. یہ اس وقت کے جو جادوگری عام تھی، شعبدے بازیاں عام تھیں، تو اللہ پاک نے اس وقت معجزات بھی وہ عطا فرمائے جو اس وقت کے تقاضے کے مطابق تھے. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی معاملہ تھا، جادوگری عام تھی. اس لیے جب آپ نے معجزات فرعون کے دربار میں پیش کی تو اس نے کہا یہ تو جادو ہے، تو میں جادوگر تمہارا مقابلہ کراؤں گا. جب جادوگر آئے انہیں اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام سے اس معجزے کا ظہور ہوا
تو اب وہ حیران ہو گئے. جادوگر سمجھتا ہے کہ جادو کیا ہوتا ہے, معجزہ کیا ہوتا ہے, فوراً مسلمان ہو گئے. تو معجزہ وہ عطا فرمایا جو اس وقت کے حالات کے مطابق ہر نبی کو. حدیث علیہ السلام کے زمانے میں طب کو روج تھا, میڈیکل کو, حکیم, بڑی بڑی موذی مرضوں کے علاج ان کے پاس موجود تھے, بڑی ترقی تھی. کچھ مرضیں ایسی تھیں جن کا علاج ان کے پاس نہیں تھا. اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ وہ عطا فرمائے, ان ساری مرضوں کا علاج کر دیتے تھے. کوئی بچہ پیدائشی طور پر نبینا ہوتا, اس کا علاج حکیموں کے پاس نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا. کوڑ والے مریض کے پاس, مریض کا علاج ان کے پاس نہیں تھا, عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا. کوئی بندہ فوت ہو گیا, وہ زندہ کرنے کی دوائی کوئی ہے؟ ہاں جی نہیں, اب بھی کوئی ایجاد نہیں ہوئی. تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا. بس اوقات کسی بھی مردے کے پاس آپ جاتے کہتے کم بدون اللہ, کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جاتا. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جو اس وقت کے ماحول کے مطابق تھے. طب کو عروج تھا, اس لیے جن چیزوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا تو معجزات بھی ایسے عطا فرمائے کہ اب وہ حیران ہو گئے, واقعی یار ہم تو بڑے بڑے حکیم ہیں, ہم سے بڑا کوئی ماہر کوئی نہیں, کوئی اس کا جو ہے وہ علاج تلاش نہیں کر سکا. تو یہ جو چیز عیسیٰ علیہ السلام نے پیش کی ہے یقیناً یہ معجزہ ہو سکتی ہے. وہ تو کسی کے شاگرد بھی نہیں, کسی سے حکمت بھی نہیں سیکھی انہوں نے. دوائی بھی کوئی نہیں لگاتے تھے, کوئی مرہم نہیں لگاتے تھے, کوئی سپرے نہیں کرتے تھے ہاتھ کو, ایسے ہی ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ خاص طور پہ پہلے مخاطب آپ کی مکہ والے تھے. تو مکہ میں عرب میں جو چیز معروف تھی اور جس کو وہ عجیب خیال کرتے تھے, عظیم خیال کرتے تھے, وہ عمدہ سے عمدہ عربی کلام تھا. اور جو بندہ جتنا بڑا عربی زبان کا ماہر ہوتا اتنا زیادہ جو ہے وہ معزز شمار ہوتا, اس کی اتنی عزت ہوتی معاشرے میں. اور عرب میں رواج تھا کہ جو اچھے سے اچھا کلام بناتا بطور چیلنج کے بیت اللہ کے دروازے پہ لگا دیتا, اور لوگوں کے لیے چیلنج ہوتا بھی اس سے اچھا کلام بنا کے پیش کرو, اور کوئی اچھا پیش کرے گا تو اس کا کلام اتر جائے گا اور اس کا لگ جائے گا بیت اللہ کے دروازے پر. یہ رواج چلا رہا تھا بڑی دیر سے. ایک شاعر تھا, اس کی بہن نے اپنے بھائی کا کلام بڑی دیر سے بیت اللہ کے دروازے پہ لٹکایا ہوا تھا, اور ایسا فصیح بڑی کریم کلام تھا کہ اس کا توڑ اب تک نہیں ہو سکا تھا. لیکن جب اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نظر فرمایا اور قرآن مکہ والوں نے سنا, وہ شاعر کی بہن نے بھی سنا, ہاں جی, تو وہ حیران ہو گئی. ہمارے شرم کے جا کر خود ہی اس تحریر کو اتار لیا, اور اس کے بعد سے رواج ہی ختم ہو گیا مکہ مکرمہ کے اندر کوئی اس سے اچھا کلام پیش کرے اور وہاں لگائے. کیوں؟ قرآن سے اچھا کلام بعد میں آیا ہی کوئی نہیں, تو کوئی رکھتا ہے ویسے کہاں, رواج ہی ختم ہو گیا. اس لیے مکہ والے حیران ہو گئے. ان کے بچے فی البدی, ہاں جی, بغیر سوچے سمجھے, ہاں جی, وہ سو اشعار جو ہے فصیح بلی انداز میں کہہ دیا کرتے تھے. ان کی لونڈیاں, ان کی نکرانیاں جو ہیں عربی کلام کے اندر بڑی ماہر تھیں. لیکن جب قرآن کریم آیا اور ان کو چیلنج کیا گیا اس طرح کی ایک صورت بنا کے دکھا دو, ایڑی چوٹی کا زور لگایا, صحیح رات بیٹھ کر بڑے بڑے فصیح لوگ آپس میں مکالمے کرتے, مباحثے کرتے اور کلام بنانے کی کوشش کرتے, لیکن باوجود کوشش کے نہیں اس کا توڑ پیش کر سکے. تو معجزہ جو ہوتا ہے یہ وقت کی پکار ہوتا ہے, حالات کے تقاضے کے مطابق ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے زیادہ معجزات عطا فرمائے. معجزات میں عظیم معجزہ قرآن کریم والا عطا فرمائے. سمجھ آئی؟ تو معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے. تو آپ کے نبی ہونے کی تیسری دلیل آپ کے بے مثال معجزات ہیں, عظیم معجزات ہیں. نبی کی نبوت کی صداقت کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ مستقبل سے متعلق پیش گوئیاں کرے تو وہ وقت پر پوری ہوتی ہیں. اور تورات میں پیش گوئیاں موجود ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. انجیل میں پیش گوئیاں موجود ہیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام کی صداقت کی دلیل ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ بہت سارے لوگ میرے نام سے آئیں گے,
وہ کہیں گے مسیح ادھر سے آ گیا ادھر سے آ گیا، وہ یقین نہ کرنا جھوٹے ہون گے۔ وہ واقعی مرزا قادری نے کھڑا کہ میں مسیح ہوں، ہاں جی، گور سے کھڑا ہو گیا میں مسیح ہوں، مرزا بہاء اللہ ایرانی کھڑا ہو گیا میں مسیح ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے پیشگوئی فرمائی جھوٹے آئیں گے میرے نام سے۔ تو پیش گوئیاں ان کا وقت پر پورا ہونا یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیش گوئیاں فرمائیں، اور اس وقت میں فرمائیں جس موقع پر، جس وقت میں بظاہر اس کے پورا ہونے کے اسباب بھی نہیں تھے، اور کفار نے مذاق اڑایا۔ غزوہ خندق کے موقع پر جب ایک جو ہے وہ جگہ پہ چٹان آگے ٹوٹ نہیں رہی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا، خندق کھود رہے تھے کہ یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے وہاں کدال ماری، ضرب ماری تو پاش پاش ہو گئی۔ اب وہاں سے ایک کدال ماری، دوسری ماری، جب آپ نے ماری تو چنگاریاں نکلیں۔ آپ نے فرمایا میں نے کس طرح کے محلات دیکھے۔ ہاں جی، جب یہ بات فرمائی تو منافقین نے مذاق اڑایا، وہ دیکھو یار عرب پورا چڑھا ہے ان کے اوپر، ہاں جی، ان کو قتل کرنے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کیسر و کسرا کو فتح کرنے کے۔ حضور نے فرمایا تم کیسر و کسرا کو فتح کرو۔ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہاں جی، بالکل ہوا۔ پیش گوئی آپ نے اس وقت فرمائی جس وقت کے بظاہر حالات سارے مخالف تھے آپ کے۔ یہ نبی کی نبوت کی دلیل ہے، پیش گوئی کا سچ ثابت ہونا۔ جب آپ نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی تو مشرکین مکہ نے انعام رکھ دیا، پکڑ کے لائے تو اتنا انعام۔ ہاں جی، سراقہ بن مالک کا یہ مشہور واقعہ ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے تو زمین میں لرز گئے، پھر آپ سے التجا کی دعا فرما دیں اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نجات دے دے، تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ آپ نے دعا فرما دی، وہ نکل آیا زمین سے، پھر ارادہ بدل گیا، پھر زمین میں لرز گیا، 3 مرتبہ ایسا ہوا۔ ہاں جی، پھر ایسا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی، ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ آپ نے اس وقت پیش گوئی کی۔ اب دیکھیں حالات کیا تھے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، اور دنیا اس کو ساری بظاہر ساری دشمن نظر آ رہی ہے، لیکن آپ نے پیش گوئی فرمایا اس سراقہ اس وقت کو یاد کر جب کسرا کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ سراقہ بڑا رہا وہ کسرا، ہاں جی، سلطنت میں سے ایک عظیم سلطنت، اس کے کنگن مجھے پہنائے جائیں گے، عجیب بات۔ سراقہ بھی حیران ہوئے، لیکن جب وہ وقت آیا کسرا، ہاں جی، ایران فتح ہوا تو مسجد نبوی کے اندر مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے۔ ہاں جی، تو مال غنیمت میں سے کسرا کے کنگن ہی پائے گئے، وہ بھی آ گئے۔ تو صحابہ نے جب کنگن کو دیکھا فوراً کہا سراقہ کی طرح دیکھو بھائی۔ سراقہ آئے، بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ہاں یہ آنکھوں کے جو نا یہ بال، یہ بابا بولتے ہیں کیا، یہ بھی اس طرح اپنا چہرے پر اس طرح گرے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ لایا گیا اور وہ کنگن ان کو پہنائے گئے۔ ہاں جی، کہ حضور نے پیش گوئی کی تھی سراقہ اس وقت کو یاد کہ جب کس طرح کنگن مجھے پہنائے جائیں گے۔ ہاں جی، سراقہ کی چیخیں نکلی، واہ میرے حضور نے کس وقت کیا پیش گوئی فرمائی تھی۔ یہ دلیل نبوت ہے۔ ایسے تھوڑی صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے حضور پہ۔ ہاں جی، بدر کا مقام ہے، 3 گنا فوج ہے، 3 گنا فوج ہے۔ حضور رات کو اللہ کے آگے رو بھی رہے ہیں کہ یا اللہ کہ میں نے بڑی محنت سے لوگ تیار کیے ہیں، اگر یہ لوگ جاتے رہے تیری عبادت نہیں ہوگی۔ ایسے الفاظ بھی ملتے ہیں، لیکن آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے پیش گوئی فرما دی کہ مشرکین کو شکست ہوگی، اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مارا جائے گا، اس جگہ پر فلاں مارا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں حالات سارے مخالف، 3 گنا فوج،
اسلحہ سے لیس، ادھر سارے ہاں جی جن کے پاس اکثر کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے دن بالکل وہی سب کچھ سچ کر دکھایا۔ اور صحابہ کرام جب جنگ ختم ہوئی تو دیکھا ہر بندہ وہیں مارا ہوا پایا گیا، سردار مشرکین مکہ کا، جہاں حضور نے پیش گوئی فرمائی۔ اب آپ دیکھیں کیا یہ حضور کی نبوت کی صداقت کی دلیلیں نہیں ہیں؟ کفار کی آنکھیں بند کیوں ہے؟ اتفاق کہہ سکتے ہیں اس کو، 3 گنا فوج جو ہے اس کو شکست ہوگی، 70 سردار مارے گئے، عام بندے نہیں، 70 قید ہو کے آئے۔ اتفاق ہے یہ اللہ کی مدد ہے اپنے پیغمبر کے ساتھ۔ تو یہ پیش گوئیاں یہ حضور کی ہاں جی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ نمبر 5، دعاؤں کی قبولیت۔ دعاؤں کی قبولیت، دیگر انبیاء کی دعائیں ان کی کتب میں موجود ہیں اور وہ پوری ہوئی ہیں، ان کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائیں، اللہ پاک نے ان کو شرف قبولیت عطا فرمایا۔ آپ دعا کر رہے ہیں یا اللہ، یا عمر بن شام میں سے عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو یا اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما۔ مسلمان بڑے پریشان ہیں، کفار بڑے تنگ کر رہے ہیں، ان دو میں سے کوئی ایک عطا فرما دے۔ اگلا دن ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں، لیکن نتائج بالکل اسی دعا کا نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ ہاں جی آ گیا کہ حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، دعا کی ہے قبول ہو گئی ہے۔ اور بظاہر اسباب سارے مخالف تھے، حضرت عمر تو شہید کرنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ نعوذ باللہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، میں سنایا کرتا ہوں۔ وہ کہتے تھے میری امی بڑی مجھے پریشان کرتی ہے، حضور مسلمان نہیں ہے، آپ کے متعلق نصیبہ کلمات استعمال کرتی ہے اور میرا ایمان جو ہے نا کھولتا ہے، میں بڑا پریشان ہوں، میری امی ہے، میں کیا کروں؟ حضور آپ دعا کیجیے اللہ پاک اس کو ایمان کی دولت سرفراز فرما دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھایا، دعا کر یا اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو ایمان کی توفیق عطا فرما۔ ہاں جی جو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ پیچھے کیے، ابو ہریرہ گھر کی طرف بھاگے کہ دیکھتا ہوں پہلے میں گھر پہنچتا ہوں حضور کی دعا پہنچتی ہے۔ ہاں جی گھر گئے تو دروازے پہ کنڈی لگی ہوئی تھی اور کسی پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ نے دروازے پہ دستک دی تو آواز آئی کہ ٹھہرو ذرا بھی، تو نہا رہی ہوں۔ تو کچھ دیر بعد والدہ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ یہ دعائیں ہیں جو قبول ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں جی کی دلیلیں ہو گئیں؟ بے مثال تعلیمات، اسلام کی تعلیمات جس پہ میں نے آج صبح بڑی تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ جو تعلیمات اسلام نے دی ہیں وہ ایک نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں، کسی عام بندے کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ جو ایک مکمل ضابطہ حیات زندگی گزارنے کا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یہ ایک وحی تو ہو سکتی ہے، کسی عام بندے کے معاملات نہیں ہو سکتے۔ اور آج غیر مسلم بھی اسلام کی تعلیمات کی حقانیت اور اس کی صداقت کا اقرار کرتے نظر آتے ہیں۔ 7واں، وقت ختم ہو گیا نا اس لیے اب شارٹ کر رہا ہوں میں جی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے نبوت کی گواہی سابقہ کتابوں نے دی ہے۔ انجیل آج بھی کھول کے دیکھ لو، انجیل آج بھی تحریف بڑی کر رہی، بڑا کچھ ہو گیا اس میں، کہاں وصل رہی، لیکن آج بھی اس انجیل کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیش گوئیاں، خوشخبریاں موجود ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبری دے کر کہتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
فارقلیت کے الفاظ ہیں. فارقلیت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو. محمد تعریف والے معنی. ہندو آج ایک اوتار کے کلکی اوتار کے نام سے ان کے منتظر ہیں. وہ ہندوؤں نے اس پر کتابیں لکھ دی کہ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئی ہیں. اور اس وقت بڑے بڑے جو انجیل اور تورات کے ماہر علماء تھے حضور کے دور میں، انہوں نے انجیل اور تورات کو پڑھ کر حضور کی نشانیاں، آخری نبی کی نشانیاں پڑھ کر حضور کو پرکھ کر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. یہ دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کی. حضرت سلیمان علیہ السلام، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ نہیں ملتا. کہاں سے انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی، کتنا وقت، حالانکہ ایک مجوسی گھر میں پیدا ہوئے تھے، آگ کے پجاری تھے. اللہ پاک نے ہدایت دی، مختلف علماء سے دین حاصل کرتے رہے. آخر کار ایک عالم نے کہا بھی جاؤ، ابھی نبی آخر زمان کے ظہور کا وقت ہے، جاؤ اس علاقے میں ان کو ڈھونڈو. ابھی جا کر 3 نشانیاں بتائی گئیں. واقعہ لمبا ہے. تو ہوا یہ کہ حالانکہ آپ نے ایک بہت بڑا محنت کر کے ایک جانوروں کا ایک ریوڑ تیار کیا تھا. لوگوں کہا یار مجھے اس علاقے میں لے جاؤ، ریوڑ مجھ سے لے لو. انہوں نے کیا کیا، خبیثوں نے ریوڑ بھی لے لیا، جانوروں کا سارا ہی، اور آپ کو غلام بنا کر آ کے بیچ دیا. آپ بکتے بکاتے مدینہ میں آ گئے. بتایا گیا جس علاقے میں جائیں گے وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا، یعنی جس علاقے میں نبی آخر زمان آئیں گے وہ کھجوروں والا علاقہ ہوگا. ہاں جی. دوسری نشانی یہ بتائی گئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، اپنی ذات کے لیے ہدیہ قبول کریں گے. تیسری نشانی یہ بتائی گئی کہ ان کے پشت پر مہر نبوت ہوگی. ہاں جی. اللہ رسول محمد لکھا ہوا. خاص سلمان فارسی، لمبا واقعہ ہے. پتہ چلا آپ کو کہ ہاں جی کوئی شخص ہیں محمد نام کے، مدینہ میں آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں. کھجور پر اوپر موجود تھے، نیچے 2 یہودیوں کو باتیں کرتے ہوئے سنا، ہڑبڑا کر نیچے گرے. ہاں جی. یہودی پریشان ہو گئے، وہ تینوں کیوں ہے یار؟ ان کے پہلی نشانی پوری ہوئی. یار کھجوروں والا علاقہ یہی ہے جہاں میں آ گیا ہوں. اچھا دور آ گئے جا گئے. اب دیکھو صحابہ نے کیسے پرکھا حضور کو. ہاں جی. گئے کھجوریں کچھ لے گئے. حضور یہ صدقہ ہے آپ کی ذات کے لیے. کیا کہا؟ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. آپ نے ساتھی کو دے دیا. فرمایا کھاؤ، ہم ہدیہ لیتے ہیں، صدقہ نہیں. ہمیں صدقہ نہیں لیتا. پھر انہیں ہدیہ پیش کیا. ہاں جی. آپ نے قبول کیا. اب سلمان فارسی پیچھے کی جانب گھوم کر نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کی جانب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تیسری نشانی تھی کہ پشت مبارک پر مہر نبوت ہوگی. حضور بھی سمجھ گئے کہ یہ بندہ ہاں جی نشانیاں دیکھ رہا ہے. آپ نے اپنا قمیض مبارک ہٹا دیا. قمیض مبارک لا دیکھ لا تو. ہاں جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. ہاں جی. یہ ہاں جی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود کے بہت بڑے عالم تھے. ہاں جی. یہودیوں کی جب انہوں نے کارستانیاں دیکھیں تو بڑے پریشان تھے. فرماتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے نا، جو پہلے الفاظ میں نے سنے آپ نے فرمایا افشوا السلام، لوگوں کو سلام کرو، واتیموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. ہاں جی. تو میں نے آپ کا چہرہ دیکھا نا، تو چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. مدینہ کے یہود کے علماء میں بڑے عالم تھے. ہاں جی. مسلمان ہو گئے، اور بڑے بڑے علماء مسلمان ہوئے. وہ نشانیاں دیکھ کر مسلمان ہوئے، حالات دیکھ کر مسلمان ہوئے. آج کے یہودی عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ وہ پڑھے لکھے دیانتدار بندے تھے، تورات کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، انجیل کو پڑھ کر مسلمان ہوئے، دلائل کی روشنی میں اسلام قبول کیا، دلائل کی روشنی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت کی علامات کو، نبی آخر الزمان کی علامات کو پہچانا. تمہارے پاس کیا ہے؟ ہاں جی.
ٹائم زیادہ ہو گیا، لہذا آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری تو ہونی چاہیے نا. کتنی ہو گئی دلیلیں؟ 7 ہوئی ہیں. چلو پھر میں 2 کروں گا، 1 کی بجائے کروں گا مختصر. ہاں جی کروں گا مختصر. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جی اللہ پاک نے کتنے واقعات ایسے ظاہر فرمائے آپ کی زندگی میں کہ چیز تھوڑی ہوتی تھی لیکن زیادہ لوگوں کو پوری ہو جاتی تھی. برکات کے واقعات ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ایسے معجزات انجیل میں ملتے ہیں. برکت پڑ گئی جی. تو ادھر غزوہ خندق کا موقع ہر جابر نے دعوت کر لی کہ حضور بھوکے ہیں. صحابہ کرام نے دکھایا کہ پتھر باندھے ہوئے پیٹ پہ. حضور نے اپنا کپڑا مبارک ہٹایا، فرمایا دیکھو 2 پتھر ہیں. ہر جابر کو ترس آیا. ہاں جی ہر جابر کو کر جا کے اپنی بیوی سے بات کی کہ حضور بڑے بھوکے ہیں، جی چاہتا ہے کہ حضور کی دعوت کر لیں. کھانے کا انتظام کیا. بیوی نے کہا کان میں جا کر کہنا، کان میں جا کے کہ حضور آپ کی دعوت 2-3 بندے نال لے آؤ، بس چڑے کو لے آنے. تو حضور نے اعلان کراتا ہے جابر کے گھر میں سب کی دعوت، ساری فوج دی. ہاں جی ساری فوج آئی اور ساری کھا گئی. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے؟ برکت ہے، دلیل نبوت ہے. ہاں جی وہ مشہور واقعہ ہے نا، حضرت انس کے متعلق بھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے. وہ دودھ آیا تھا، بہت پیاسے تھے، بہت بھوکے تھے. ہاں جی صحابہ بیٹھے تھے. فرمایا دوسروں کو تقسیم کرو. فرمایا مجھے بہت لگی تھی. میں نے کہا اچھا چلو کرتا ہوں. پتہ نہیں میرے لیے کچھ بچے گا نہیں بچے گا. سب کو دیتے رہے، سب سیر کو پیتے رہے. آخر میں دودھ بچ گیا. آپ فرمایا پیو. کہتے میں نے خوب پیا. میں نے کہا حضور بس، دودھ پھر بچ گیا. فرمایا اور پیو. کہتے میں نے پھر اور زور لگا کے پیا، پھر بچ گیا. اور پی لو. ہاں جی میں حضور اب اور نہیں پیا جاتا، بس دودھ پھر بچ گیا. یہ برکت ہے. ہاں جی کتنی وہ دلیلیں؟ 9ویں. طاقت ہو جائے نا 9ویں جی. نہیں چلو اضافی یار، اسی طرح شکریہ ادا کرو یار. اے میرے مرن تو بات تمہیں پتا لگنا مطلب ہوں تو میں بھی اس کر کے پڑھا رہے ہیں، شاید میری زندگی کا آخری سال ہو. ہاں جی اللہ دبے تو ساری زندگی اسلام واسطے ہے، لیکن جنی ہے میں تو اس نظریے میں پڑھا رہا. میں نہیں پتا میرے سامنے پڑھنے والا بندہ 1 ہو یا 2 ہوا. میں اس نظریے نا کہ اللہ نے پتہ نہیں انتا موقع دینا کہ نہیں دینا. درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. یہ مشہور محاورہ ہے نا، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب محنت کی ہے، ہاں جی جو فوج تیار کی ہے، وہ فوج خود حضور کی نبوت پر واضح دلیل ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بطور دلیل کے ذکر فرمایا ہے. ہاں جی فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے. آگے ساری دلیل ہے اس کی. والذین معہ اشداء الکفار، اور جو آپ کے ساتھی ہیں یہ ان صفات کے مالک ہیں کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں. اور صورتحال یہ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا ان کو کہ یہ ہر وقت رکوع سجدے میں ہیں اور عبادت میں لگے ہوئے ہیں. مقصد ان کا اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، دکھلاوا نہیں. وہ منافقین کے متعلق ہے، دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں. ان کے متعلق کیا ہے؟ ہاں جی تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کا فضل سے خوشنودگی چاہتے ہیں. ہاں جی کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. اور میں صحابہ کی مثال یہ ہے، اس طرح کی کاشتکار کی کھیتی ہے. کاشتکار محنت کر کے کھیتی تیار کرتا ہے نا، بیج ڈالتا ہے، پانی لگاتا ہے، ننھی کومپل نکلتی ہے، پھر گوڈی چوکی کرتا ہے، پھر وہ پودا تھوڑا سا اوپر آتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ پھلدار ہو جاتا ہے. تو کاشتکار جس نے کاشت کیا ہوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. صحابہ حضور کی کھیتی ہیں، حضور دیکھ کر صحابہ خوش ہوتے تھے. واہ میری محنت، واہ میری محنت.
لیغیظ بہم الکفار، جلنے والا کون ہے؟ اس لسٹ میں آتا ہے لیغیظ بہم الکفار۔ تو یہ صحابہ دلیل نبوت ہے، دلیل وفات سے پہلے آخری جو صحابہ کرام کی ملاقات حضور سے ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو صبح کے وقت جو ملاقات ہوئی ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ مبارک ہٹایا، صحابہ کرام کی طرف دیکھا، ہاں جی صحابہ نے بھی حضور کی زیارت نہیں کی تھی، ادھر انہوں نے بھی جب نماز میں نظر پڑ گئی، ہاں جی تو بے چین ہو گئے دیکھ کر صحابہ بھی، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ یہ ہے یوجب الزراع، یہ کیا ہے؟ یوجب الزراع، کسان کو اپنی کھیتی اچھی لگتی ہے تو خوش ہوتا ہے نا، حضور خوش ہوئے صحابہ کو دیکھ کر، واہ ماشاءاللہ جس کام کے لیے میں آیا تھا پورا ہو گیا، ماشاءاللہ یہ اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ یوجب الزراع، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ حضور کے مشن کو پوری دنیا میں لے کے پھیل گئے، دنیا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں صحابہ کرام حضور کا دین لے کر نہیں پہنچے۔ آپ کو دنیا کے ہر خطے میں صحابہ کی قبریں ملیں گی، یہاں تک کہ دنیا کا آخری کونا فجی، وہاں پر بھی صحابہ کرام کی قبریں، جہاں کہتے ہیں اس سے آگے جو ہے نا کوئی آثار نہیں ہے آبادی کے، پانی پانی، وہاں بھی صحابہ ہیں۔ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، سمجھ آئی؟ تو حضور اللہ کے نمائندہ، اللہ کے فرستادہ ہیں، یہ صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔